بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و عقیدت نال باواز بلند درود شریف پڑھ کے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی ناریب کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ عرض کر رہا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور انوکھی ولادت ہے. آپ جن جن پشتوں میں آتے گئے اللہ ان کی پیشانی کو چمکاتا گیا. آپ ماں کے پیٹ میں آئے، اللہ نے سیدہ آمنہ کو بھی 4 چاند لگا دیے. سیدہ آمنہ کہتی ہے بچے کے آنے کے بعد میں نے برکات دیکھے. بچے کے آنے کے بعد مختلف بیویوں کی ملاقات خواب کے اندر ہوئی. بچے کے آنے کے بعد پتھریلے عرب کے پتھریلے نوکیدار پتھر بھی پاؤں اگر اس کے اوپر پاؤں رکھتی تو وہ بھی ایسا لگتا تھا جس طرح وہ پھول بن کر میرے پاؤں کو بوسہ دے رہے. یہ بچے کے آنے کے برکات تھے. میں کنویں کے اوپر جاتی، کنویں کا پانی ٹھاٹے مارتا ہوا کناروں تک آ جاتا. یہ بچے کے آنے کے بعد یہ شروع ہوا.
فرمایا میرا سارا جسم، میرے کپڑے، میرے بستر معطل ہو گئے تو یہ بچے کے آنے کے بعد ہوئے، اور مختلف ہر جہاں سے میں گزرتی مختلف چیزوں سے سلامی پیش آتی، پتھروں سے سلام آتے، پہاڑوں سے سلام آتے، درختوں سے سلام آتے۔ فرمایا جو رات کو میں خواب دیکھتی صبح کو میرا خواب سچ ہو جاتا تھا، یہ بچے کے آنے کے بعد یہ سب شروع ہوا۔ پھر جناب عبدالمطلب کہتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر عبادت کر رہا تھا، بیت اللہ کے اندر مشرکین مکہ بت رکھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ وہ بت آپس میں ایسے ٹکرائے۔ بعض علماء نے کہا کہ ایک مرتبہ بیت اللہ جھکا پھر کھڑا ہوا، پھر اس بیت اللہ سے آواز آئی اس گھر کو صاف کرنے والا، اس گھر کو پاک کرنے والا، لوگوں کو بتوں سے ہٹا کے رب کی طرف رجوع کرنے والا، یعنی آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے۔ پھر آپ کی ولادت، جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا۔ بی بی آمنہ کہتی ہے چھوٹے چھوٹے لب ہیں، معصوم لب ہیں، وہ ہل رہے ہیں، میں نے کان لگایا۔ بی بی سیدہ آمنہ کہتی ہے ان کے الفاظ یہ تھے جس کا معنی ہے اے اللہ میری امت پر رحم فرمانا، میری امت کی مغفرت فرمانا، میری امت کی بخشش فرمانا۔ پھر سیدہ آمنہ کہتی ہے میں بچے کو لے کر بیٹھی تھی کہ بچہ میرے ہاتھوں سے غائب ہو گیا، میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اچانک آواز آئی اس بچے کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور آسمان بری ساری کی ساری دنیا کی سیر کرا دو اور اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر اور اس کو واپس دنیا میں بھیج دو۔ اللہ نے آدم سے عیسیٰ روح اللہ کا سارے محاسنوں کو جمع کیا، سارے کمالات کو جمع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں رکھ دیا۔ پھر دائیوں کا سلسلہ تھا، دائیں دیہات کی طرف بچوں کو لے جاتی تھی، دائیں مختلف دائیں آئیں مکے کے اندر۔ فرمایا سارے عمرہ رؤسا کے بچے لے گئی، یہ ساری دائیں مکے سے باہر نکل رہی ہے، حلیمہ مکے کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ فرمایا ساری کی ساری دائیں طنز کے طور پر کہنے لگی حلیمہ ہم نے تمہارے لیے ایک بچہ چھوڑا، وہ یتیم بچہ ہے، جا کر وہ بچہ اٹھا لے۔ شاید بچے کو اٹھانے کی وجہ سے تمہاری مقدر جاگ اٹھے، تمہاری قسمت چمک اٹھے، تجھے یہ سعادت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ بی بی حلیمہ قربان جاؤ حلیمہ کے مقدر پہ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ کے دروازے پہ جاتی ہے، دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آئی کون ہے میرے دروازے پہ آنے والا؟ اللہ اکبر۔ سیدہ حلیمہ کہتی آمنہ میں حلیمہ بچہ اٹھانے کے لیے آئی ہوں، کیا بچہ موجود ہے؟ سیدہ آمنہ کہتی حلیمہ کا بچہ تو موجود ہے پر بچہ یتیم ہے۔ حلیمہ کہنے لگی آمنہ میں نے بچے کا پوچھا، بچے کی یتیمی کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی حلیمہ اس لیے کہ تجھ سے پہلے کئی دائیں آئی ہیں، علماء نے لکھا 300 دائیں آئی ہیں، ان کے دو سوال ہوا کرتے تھے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہوتا تھا اماں آمنہ کیا بچہ موجود ہے؟ میں کہتی ہاں بچہ موجود ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہوتا تھا کیا بچے کا ابا موجود ہے؟ میں کہتی نہیں، وہ تو عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، میرا شوہر تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، عبداللہ کا عبدالمطلب کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس بچی کا بابا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کے چلی جاتی یتیم بچوں کے گھر سے ہمیں کہاں ملے گا؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے مجھے اس یتیم بچے کی یتیمی کا احساس ہوا، کاش کہ آج اس کا ابا موجود ہوتا، آج
ہوتی اور یہ بچہ یہ پوچھ کر چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے حلیمہ میں نے اس کے پہلے سے تمہیں بتا دیا یہ بچہ یتیم ہے، کہیں یہ تو بھی یہ کہہ کر نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے ماں آمنہ دروازہ تو کھول، اس بچے کا مکھڑا تو دیکھو، بچے کا چہرہ تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ قربان جب حلیمہ کے مقدر پہ دروازہ کھلا، ایسے دروازہ آمنہ کا دروازہ نہیں، یہ رحمت والا دروازہ کھلتا ہے۔ فرمایا دروازہ کھلا، سیدہ آمنہ کہتی ہے میں اندر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سفید چادر اوڑے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جو سفید چادر کو ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آنکھ کھل گئی اور ہونٹ میں تھوڑی سی مسکان بھی ہے، ہنس رہے ہیں۔ بچے کی مسکان ماں باپ کے غموں کو دھلا توڑ دیتی ہے، غموں کو ختم کر دیتی ہے، پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر بچہ بھی نبی ہو، نبی بھی نبیوں کا سردار ہو، پھر سردار بھی اللہ کا محبوب ہو، پھر اس کی مسکراہٹ کا کون مقابلہ کرے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا مسکراتا میں نے دیکھا، آپ کے چہرے سے تھوڑی سی نور کی کرن نکلی، لہر نکلی، میرے چہرے سے ہوتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھایا، بچے کو جیسے اٹھایا سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کے مقدر پہ قربان جاؤ، جس نبی کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترس رہے ہیں، آج وہ بچہ ہم حلیمہ کے ہاتھوں میں ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھایا، سب سے پہلی جو برکات ظاہر ہوئی خوش سالی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے میری چھاتی کا دودھ بالکل سوکھ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات میری بچی روتی رہتی، اسے ایک دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا، لیکن جیسے میں نے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سینے سے لگایا، میرے جذبات تڑاکم میں آ گئے، میری چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میرا گھر والا جناب حارث باہر کھڑا ہے، میں نے حارث سے پوچھا او حارث بچہ یتیم ہے لیکن بچہ مجھے برکتوں والا لگ رہا ہے، بتا بچہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں، بچے کو اٹھا لوں کہ نہیں؟ حارث نے کہا حلیمہ یہ سعادت والا ہے تو پھر پوچھنے کی کیا بات ہے، بچے کو اٹھا کے لیا، شاید اس یتیم بچے کی وجہ سے اللہ ہماری قسمت کو جگا دے۔ سیدہ حلیمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حارث آگے بیٹھا ہے، سیدہ حلیمہ سواری کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، بچے کو ساتھ میں لیے ہوئے ہے، حارث کے پیچھے بیٹھتی ہے۔ حارث نے سواری کو کھڑا کیا، اٹھانا چاہا، بڑی کوشش کی لیکن سواری نہیں اٹھتی، اٹھنے نہیں اٹھتی۔ ارے کیسے اٹھے گی، یہ تو نبیوں کا بھی امام ہے، اس کی برابری میں تو نبی نہیں کھڑا ہو سکتا، پھر اس سے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جناب حارث کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، جناب حارث کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ ہر جناب حارث کہنے لگا او حلیمہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی صحبت والا ہے، اس کا پیچھے بٹھانا شاید اللہ کو منظور نہیں، اس کا پیچھے بٹھانا شاید اس کی ادب کے خلاف ہے، بچے کو مجھے دے۔ جناب حارث اٹھاتے ہیں، ایک ہاتھ میں بچہ ہے، دوسرے ہاتھ میں سواری کی رسی ہے، جیسے آپ نے بچے کو آگے اٹھایا کے بٹھایا، سواری جلدی سے اٹھی اور تیز رفتار کی طرح چلنا شروع ہو گئی، جو مکے سے پہلے دائیں نکلی تھی سب کو آگے کراس کر کے چلی گئی۔ سجدائیوں نے آواز دی حلیمہ سواری بدل لی ہے تو نے، وہ تو سواری ایسی تھی کہ ایک قدم اٹھتی تھی ایک قدم بیٹھتی تھی، چلتی کم تھی اور بیٹھتی زیادہ تھی، وہ تو
سیدہ حلیمہ کہنے لگی نہیں، سواری وہی ہے، حارث ہوئی ہے، یہ حلیمہ بھی ہوئی ہے، لیکن یتیم بچہ ایک سوار بدل چکا ہے۔ فرق اتنا ہے، پہلے سواری کی رسی میرے حارث کے ہاتھ میں تھی، اب رسی اس یتیم بچے کے ہاتھ میں ہے۔ میرے حارث کے ہاتھ میں تھی، اٹھتی نہیں تھی، اب بچے کے ہاتھ میں اٹھتی بیٹھتی نہیں ہے۔ حارث کے ہاتھ میں تھی، اس کی تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی تھی، بچے کے ہاتھ میں ہے تو اٹھنی تھکتی نہیں۔ میرے حارث کے ہاتھ میں تھی، اٹھنی چلتی نہیں تھی، بچے کے ہاتھ میں آئی ہے، اٹھنی رکتی نہیں ہے۔ ساری ادائیں آئی حلیمہ کے پاس، بچے کو دیکھا، بچہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حیران ششدر رہ گئی کہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو۔ حلیمہ اس کا نام کیا ہے؟ حلیمہ نے بتایا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا نام سن کے حیران ہو گئی کہ اس طرح کا خوبصورت نام ہم نے پہلے کبھی نہ سنا۔ محمد کہتے ہیں، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ اتنا خوبصورت اللہ نے نام دیا تو کیسا دیا؟ فرمایا ساری دنیا مل کر جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے، جو سب سے بڑھ کر رب کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے۔ آپ محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں۔ آپ جناب بی بی سیدہ حلیمہ کے گھر میں آئے، 2 سال کا معاہدہ تھا، 2 سال وہاں پہ کچھ برکات وہاں پہ بھی ظاہر ہوئی۔ سب سے پہلے جو آپ کا شک صدر ہوا حلیمہ کے گھر میں ہوا، آپ کی پرورش کے دوران ہوا۔ آپ کی بہن ہے شیما، ایک مرتبہ کہنے لگی اماں اس بار بھائی کو میرے ساتھ بھیج کر میری مدد تو کر۔ ماں کہنے لگی شیما یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال کا بھی مکمل نہیں ہے، یہ تیری مدد یہ کیسے کرے گا، اور اس کے ساتھ میں تیری مدد کیسے کروں؟ شیما کہنے لگی اماں جب یہ بچہ، یہ میرا بھائی، یہ عربی بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے مجھے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے جہاں جہاں یہ چلتا ہے بادل کی ٹکڑی اس کے اوپر سایہ کرتی رہتی ہے، میں بھی اس کے ساتھ، میں بھی دھوپ سے بچ جاتی ہوں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب یہ عربی بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے مجھے بکری کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑتا، ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں بکری ہمارے پیچھے دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ 2 سال کے بعد حلیمہ واپس لے جا رہی ہے، پہنچانے جا رہی ہے، لیکن گھر میں کسی کا دل نہیں کرتا کہ اس بھائی کو، عربی بھائی کو واپس کریں۔ دل کرتا ہے یہ ہمارے پاس کچھ اور عرصہ ٹھہر جائے، لیکن معاہدہ تھا 2 سال کا۔ دعا بھی مانگی جا رہی ہے، اے اللہ کچھ دن میرے پاس یہ بیٹا میرے پاس کچھ دن اور رہ جائے، کچھ دن اور رک جائے۔ لیکن اللہ کی تقدیر کے فیصلے غالب ہے، جو بھی کرتا ہے حق اور سچ کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے۔ جیسے حلیمہ مکے میں پہنچی، مکہ ایک وبا کی ضد میں تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی پورے شہر میں، پورا کا پورا مکہ بیماری کی ضد میں تھا۔ سیدہ آمنہ نے کہا حلیمہ اس بچے کو واپس لے جا، جب یہ مکہ اس بیماری جب یہ مکے سے ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی، پھر ہمیں تمہیں بتائیں گے، پھر لے آنا۔ حلیمہ نے 1 سال کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے گئے۔ حلیمہ کے پاس 3 سال آپ کی پرورش ہوئی، پھر 3 سال کے بعد واپس چھوڑ کر گئی۔ آپ کے نام کے مدینہ میں رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماما نانا والے مدینہ میں تھے، ادھر سے بار بار فرمائشیں آ رہی تھی، آمنہ ہم نے سنا ہے اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا بہجمیل ہے،
वो बेटा तो हमें दिखा, हम उसे देखना चाहते हैं। सैयदा आमना अल्लाहु अकबर प्यारी करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में है, उम्मे अहमद भी साथ में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 6 साल को पहुंची है। जा रहे रास्ते में एक मकाम आया, मकाम अबुआ है, और ये मकाम अबुआ वो जगह है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। काफिला वालों ने वहीं पे दफना दिया था जनाब अब्दुल्ला को, लेकिन अब उनकी कब्र मदीने में है। ये भी याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा और आपका वालिद अब्दुल्ला दोनों की कब्रें जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जनाब अब्दुल्ला की कब्र के अंदर पानी चला गया था। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद के जिस्म मुबारक निकाला, जो बिल्कुल सही सालिम था, उनको निकाल के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन किया था। अब दोनों की कब्रें जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में है। मर कर रहा था सैयदा आमना जिस वक्त मकाम अबुआ के ऊपर पहुंचती है, अल्लाहु अकबर, दिल ने चाहा अब्दुल्ला की कब्र के ऊपर हाजिरी दूं, करीब बैठ गई। अल्लाहु अकबर, आमना सैयदा आमना का दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, अब्दुल्ला तूने जाते हुए ये कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं बच्चे के लिए खिलौने लेके आऊंगा, कपड़े लेके आऊंगा, चीजें लेके आऊंगा, मैं तेरी इंतजार में बैठी रही। मुझे तो बाद में पता चला मैं तो उजड़ी हुई बेवा औरत बन चुकी हूँ। अरे अब्दुल्ला, तो अगर मेरी बात को सुन रहा है, कब्र से बाहर निकल कर तो देख, अल्लाह ने कैसा हसीन बच्चा दिया है, मैं जमीन बच्चा दिया है जिसके हुस्न का मुकाबला चांद की रोशनी भी नहीं कर सकती। फरमाइए, कहती हुई सैयदा आमना की चीख निकली, चीख निकलते हुए आप बेहोश हो गए। 1 महीना तक आप बीमार रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दौर के वक्त जिस वक्त आप वापसी आ रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सारा का सारा वाक़या सुनाया। सहाबा कराम की चीखें निकल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ सहाबा, मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है, वो वाक़या मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी माँ सैयदा आमना के आखिरी अय्याम थे, आखिरी तीन दिनों के अंदर सैयदा आमना के ऊपर विशी तारी हो जाती, बेहोशी तारी हो जाती थी। अल्लाह अकबर, आखिरी वक्त था, मैं अपनी सैयदा आमना के चेहरे को देख रहा था, सकरात लगी हुई थी, आखिरी वक्त था। कभी मेरी तरफ देखती, कभी आसमान की तरफ देखती और कहती है, अल्लाह, इसके बच्चे के आने से पहले तूने अब्दुल्ला को उठा लिया। अब 6 साल की उम्र है, लाड प्यार की उम्र है, माँ से बातें करने की उम्र है, माँ से प्यार की बातें, प्यार भरी बातें करने की उम्र है। अब मुझे भी उठा रहा है, अल्लाह, मैं अपने मोहम्मद को तेरे हवाले करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी माँ की रूह निकल गई। मदीने में मैं किसी को जानता नहीं था, जानता था तो वही एक माँ थी, वो भी चल बसी, और दादा को जानता था तो वो तो मक्के में था। लोग मेरी माँ की मैयत को ले जा रहे थे, मैंने 4 भाई को पकड़ा हुआ था। लोग मुझे दिलासा देते थे, सर के ऊपर हाथ रखते थे, लेकिन मैं किसी को जानता ही ना था। और मैं जिस वक्त मेरी माँ को दफनाया गया, मेरा दिल ये करता था मैं अपनी माँ के कब्र के ऊपर जाकर लिपट जाऊं, सीने से लगाऊं मैं, लेकिन आवाज आती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र के ऊपर नहीं गिरना, तो गिरने के लिए, गिराने के लिए नहीं, बल्कि गिरतों को उठाने के लिए, अल्लाह का रब का दरवाजा दिखाने के लिए आया था। और मैं इधर ये हालत थी,
ادھر مکے میں جناب عبد المطلب پوتے کا انتظار کر رہے تھے کس وقت کوئی قافلہ ایسا ہے جس قافلے میں میری بہو میری بیٹی سیدہ عامرہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پوتا اس میں موجود ہو۔ جناب عبد المطلب انتظار میں کھڑے ہیں، مدینے کے راستے میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ اکبر، دیکھا ایک عورت بچے کو اٹھا کے لے آ رہی ہے اور وہ بچہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا معجبین ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بھی شرما جاتی ہے، سورج کی کرنیں بھی شرما جاتی ہے، سورج کی روشنی بھی شرما جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے بچے کو غور سے دیکھا، بچے کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں، جیسے ہی وہ عورت وہ بچہ میرے قریب ہے، دیکھا یہ تو ام ایمن ہے اور میرا پوتا ہے، اللہ اکبر، میرے پوتے کو اٹھایا ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا اے ام ایمن، میری بہو میری بیٹی آمنہ کہاں ہے؟ ام ایمن رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے مکی کا سردار، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رکھے، وہ دار فانی کو چھوڑ کے چل بسی ہے۔ جناب عبد المطلب حیران پریشان ہو گئے اور غمزدہ فکر مند ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے رکھا تاکہ اس کی ہر جگہ چرچے ہو، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ابا چلا گیا، 6 سال کی عمر میں اماں چلی گئی، میں بھی بڑھاپے کی حالت میں ہوں، 120 سال میری عمر ہے، میرا بھی پتہ نہیں، میں بھی کسی وقت جانے والا ہوں۔ اے اللہ، میں نے اس کا نام تو اس لیے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کے ہر جگہ چرچے ہو، اس کے ہر جگہ تعریف ہو، اس کے ہر جگہ ذکر ہو۔ اللہ اکبر، کھاتے سے غیب سے آواز آئی اے جناب عبد المطلب پریشان نہ ہو، اس کے چرچے ہم ہر جگہ کرا دیں گے۔ فرمایا جب یہ اس بچے کا، اس یتیم پوتے کا ذکر کلمے میں نہیں آئے گا تو کلمہ بھی مکمل نہ ہوگا، اذان میں اس کا ذکر نہیں آئے گا تو اذان بھی مکمل نہ ہوگی، نماز میں بھی اس کا ذکر نہیں آئے گا تو نماز بھی مکمل نہ ہوگی۔ قبر کے اندر سوالوں کے جواب میں جب تک اس نبی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا اس سوال و جواب مکمل نہ ہوگے۔ فرمایا عظیم بیٹا تمہارا پوتا ہے، یہ عظیم نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، جب تک تم کل قیامت والے دن میدان حشر میں کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، میں اب کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، فرمایا ایسا عظیم نبی ہمیں ملا ہے، کتنی عظمتوں کا مالک ہے، وہ نبی بھی اعلیٰ، یہ امت بھی اعلیٰ ہے، وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے تو یہ امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ وہ نبی سب سے پہلے جنت میں جائے گا، یہ امت بھی سب امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ نبی بھی اعلیٰ ہے تو امت بھی اعلیٰ ہے۔ خدارا ہم اپنے وقار کو پہچانیں، اپنی شان کو پہچانیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں، کوشش کریں، اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔